نقص امن کا خطرہ، پرویز الہی 1 ماہ کے لیے نظر بند۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کی نظر بندی کے خلاف درخواست واپس لیے جانے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو 1 ماہ کے لیے 3 MPO کے تحت نظر بند کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ نوٹیفیکیشن میں تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں 2 مقدمات اور غالب مارکیٹ میں درج مقدمے کا ذکر کیا گیا، جس کے مطابق آئندہ 1 ماہ کے لیے چودھری پرویز الہی کیمپ جیل میں رہیں گے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے کہ ہم پنجاب حکومت کو کہہ دیتے ہیں وہ آپ کی درخواست کو سن کر فیصلہ کر دیں۔ پرویز الہی کے وکیل نے نظر بندی کے خلاف درخواست واپس لے لی۔ سپریم کورٹ براہ راست ملٹری کورٹس کیس کو نہ سنے، وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواستیں قابل سماعت نہیں ہیں، کیونکہ درخواست گزاران نے ہائی کورٹس کے بجائے براہ راست سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ وفاقی حکومت نے ایک بار پھر فل کورٹ بنانے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف کیس فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ اس کیس کی سماعت کرنے والے جج جسٹس یحییٰ آفریدی بھی فل کورٹ تشکیل دینے کی رائے دے چکے ہیں۔ پاک فوج کو زرعی اراضی دینے کا معاہدہ بحال، لاہور ہائی کورٹ نے زرعی اراضی فوج کو دینے کا اقدام غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ 10 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی فوج کو دینے سے متعلق سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل پر سماعت ہوئی، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کیا۔ پنجاب کی نگراں حکومت نے اپنی اپیل میں یہ موقف بھی اختیار کیا تھا کہ زرعی اراضی کی لیز کا فیصلہ نگران حکومت نے نہیں کیا، بلکہ اس کی ابتدا صوبے کی گزشتہ منتخب حکومت کے دور میں ہوئی تھی۔ سنگل بینچ نے زرعی مقاصد کے لیے زمین فوج کو دینے کا اقدام غیر قانونی قرار دیا تھا۔ چیئرمین PTI کا غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت ہے یا نہیں، فیصلہ محفوظ۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے چیئرمین PTI کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس میں دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں محمد حنیف کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل رضوان عباسی نے دوران دلائل مختلف عدالتوں کے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا۔ میری جان کو خطرات لاحق ہیں، سیکیورٹی وجوہات کے باعث کم سفر کرتا ہوں، آج پیش نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین PTI عمران خان نے آج نیب طلبی پر پیش ہونے سے معذرت کر لی۔ چیئرمین PTI نے نیب کو خط لکھا کہ 19 جولائی کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اس روز نیب میں پیش ہو جاؤں گا۔ خط میں عمران خان نے مزید کہا کہ نیب قوانین کے تحت انکوائری رپورٹ موصول صرف میں کر سکتا ہوں۔ القادر ٹرسٹ کیس میں سپریم کورٹ نے مجھے رہا کرنے کا حکم دیا تو انکوائری رپورٹ بھول آیا تھا، انکوائری رپورٹ وکیل گوہر خان کو دی جائے۔ نیب نے چیئرمین تحریک انصاف کو آج کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی تھی۔ نون لیگ کا پرویز خٹک کو لینے سے انکار، محمود خان نے بھی نئی جماعت کے لیے ساتھ نہ دیا۔ پرویز خٹک کا PTI پارلیمنٹیرین بنانے کا اعلان، ذرائع کے مطابق شاہ فرمان اور شوکت یوسف زئی سمیت 4 رہنما پرویز خٹک سے سیاسی معاملات طے کر رہے ہیں، جبکہ محمود خان سے پرویز خٹک نے رابطہ کیا لیکن انکار میں جواب ملا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی جماعت کے فیصلے سے قبل پرویز خٹک نے نون لیگ میں جانے کے لیے رابطے کیے تھے، لیکن نون لیگ کی طرف سے انکار پر پرویز خٹک کا متبادل جماعت بنانے کا فیصلہ سامنے آیا۔ وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان میں سیکیورٹی اداروں کی تعیناتی میں 1 سال کی توسیع کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی کابینہ نے فوج، رینجرز، GB اسکاؤٹس اور FC کی تعیناتی میں توسیع کی منظوری دے دی۔ GB حکومت نے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے تعیناتی میں توسیع کی درخواست کی تھی۔ آن لائن قرض اسکینڈل کے بعد پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے 43 قرضہ اپلیکیشن بلاک کر دیں۔ وفاقی وزیر IT امین الحق کا کہنا ہے کہ غیر قانونی قرضہ اپلیکیشن کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین PTA کو ایسی اپلیکیشنز کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب ایزی لون ایپس فائنینشل اسکیم سے راولپنڈی میں شہری کی ہلاکت کے بعد FIA نے ایپس کے 4 سیل دفاتر کا ریکارڈ تحقیقات کا حصہ بنا دیا۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر مزید مہنگا ہو گیا، ڈالر کی قدر میں 1 روپے 45 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 279 روپے 4 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی ڈالر روپے کے مقابلے میں آج پھر مہنگا ہو کر 285 روپے کا ہو گیا۔ مسجد الحرام میں بزرگوں اور معذور زائرین کو بڑی سہولت دے دی گئی۔ بزرگوں اور معذور زائرین کے لیے سہولیات سے آراستہ الگ جگہ مختص کر دی گئی، جہاں معذور اور عمر رسیدہ عورتوں کے لیے خواتین پر مشتمل رضاکاروں کا عملہ ان کی خدمت پر تعینات کیا گیا ہے۔ معذور اور معمر افراد کے لیے مختص جگہوں میں زائرین کے لیے ویل چیئرز کی فراہمی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ گال ٹیسٹ میں سری لنکا کی ٹیم 312 رنز پر ڈھیر، شاہینوں کا بھی مایوس کن آغاز، پاکستان کا ٹاپ آرڈر فلاپ، 101 رنز پر آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ پاکستان کی جانب سے بیٹر امام الحق اور عبداللہ شفیق نے اننگز کا آغاز کیا، لیکن یہ جوڑی کریز پر زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی۔
امام الحق دوسرے اوور میں صرف 1 رن پر ہی پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز قومی وکٹ کیپر بیٹر سرفراز احمد نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کے 3000 رنز مکمل کر لیے۔ سرفراز احمد نے 3000 رنز کا سنگ میل 52ویں ٹیسٹ میں عبور کیا۔ وکٹ کیپر بیٹر 21 50 اور 4 سنچری بھی سکور کر چکے ہیں۔ سرفراز احمد ٹیسٹ کرکٹ میں 3000 رنز مکمل کرنے والے پہلے پاکستانی وکٹ کیپر بن گئے۔